بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کروش العثمان کے ایپیسوڈ نمبر 188 کے دوسرے ٹریلر کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلیمہ کا راز سامنے بھی آ جاتا ہے اور حلیمہ خودکشی کیوں کر لیتی ہے۔ پچھلے ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان بے سے بالا خاتون بھی ناراض ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو علاءالدین کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس مرتبہ صوفیہ خاتون جو کہ عثمان بے سے وعدہ جو کر چکی تھی، اس نے اپنا وعدہ پورا نبھایا، وہ اپنے وعدے میں سچی نکلی اور اس نے حلیمہ کو بالا خاتون کی طرف لے کر آ رہی تھی راستے میں، اور اگلے ٹریلر میں یہ دکھایا گیا کہ اس کو حلیمہ کو بالا خاتون کے سامنے لے آ جاتی ہے۔ عثمان بے یہ کہتا ہے کہ تم حلیمہ ہو میری بیٹی، تو وہیں پر بالا خاتون کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی حلیمہ، تو یہاں پر حلیمہ ایک ندی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو وہیں پر اورحان بے بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ حلیمہ جو کہ ایک ندی کے کنارے پر کھڑی ہوتی ہے اور اس کو سب اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر خاموش کھڑی ہوتی ہے، اپنے والد اور ماں کو بھی پکارتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ بھی اس کو کوئنہ کے نام سے پکارتی ہے۔ تو وہاں پر یہ کھڑی ہوتی ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر ندی میں چھلانگ لگانے والی تھی، کیونکہ اگلے ٹریلر میں ہمیں یہی کچھ دکھایا گیا کہ احمد بزدار ابھی تک اس راز کو فل صاف نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے جدائی ان کے درمیان ضرور ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلیمہ کے پیچھے سے پانی بھی نظر آ رہا ہے، تو اس مرتبہ راز تو ان کے تو سامنے آ گیا ہے، لیکن ابھی ان کو حلیمہ مل نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوفیہ خاتون اور عثمان بے بھی آپس میں اتحاد کر چکے ہیں، اور دوسری طرف عثمان بے کا دل بہت چھلی ہو چکا۔ عثمان بے یہ کہتے ہیں کہ میں جس طرف بھی جھانکوں تو میرا دل چھلی ہو جاتا ہے، کیونکہ اورحان بے نے جو جرگہ مقتہ کیا تھا وہ علاءالدین نے اس میں بھی بہت بدتمیزی کی، جس سے عثمان بے اس پر بہت غصہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عثمان بے اپنے قبیلے سے نکل اپنے بابا کی قبر پر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کی طرف رخ کرتے ہیں جب بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے نے علاءالدین کو اپنے خیمے میں آنے سے بھی منع کر دیا۔ اور اس کے ساتھ دوسری طرف گونجہ خاتون اور ہورا فیرا کے درمیان میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، جو کہ گونجہ خاتون بار بار اس بات کو بڑھا رہی ہے کہ اورحان نے علاءالدین کو تھپڑ کیوں مارا، تو وہیں پر بالا خاتون آ کے ان کو بچا لیتی ہے، جس کے بعد اورحان بے اور گونجہ خاتون، علاءالدین اور گونجہ خاتون دونوں قبیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قبیلے سے باہر کی طرف جاتے ہیں تو ان کے راستے پر بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس پر حملہ کس نے کیا، اور دوسری طرف جو کہ بیگم خاتون بھی منگول کمانڈر کے ساتھ مل چکی ہے، اور وہ بھی عثمان بے کے قبیلوں کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو کہ عیسائی کمانڈر کلاڈیوس تھا، اس نے پھر سے عثمان بے کے ایک کیمپ پر حملہ کر دیا، جہاں پر اس کے سامنے اورحان بے اور عثمان بے ان دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ یہاں پر اورحان بے کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے کو بھی وہیں پر لڑتے دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں منگول کمانڈر کی، تو یہ اپنے مقصد میں پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ یہ اپنے مقصد کی طرف اور زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ جیسے اس کو معلوم ہوا کہ علاءالدین اور گونجہ قبیلے سے نکل چکے ہیں، تو اس نے اپنے فوراً ہی سپاہیوں کو بھیج دیا، جو کہ سیدھے اورحان بے کو، علاءالدین اور گونجہ خاتون کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو پہلے بھی علاءالدین کو فوجی پکڑ چکے تھے، جیسا کہ آپ ان کے ہاتھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دوبارہ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔